हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा की कब्र दोबारा क्यों खोली गई और कब्र के अंदर ऐसा क्या निकला। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह अन्हु रवायत करते हैं कि बनो उमैया ने हुकूमत संभालते ही बहुत के शहीदों की कब्र खोलने का हुक्म दिया। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा की कब्र खोली तो इनकी हड्डियां भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की नमाज जनाजा 70 मरतबा क्यों पढ़ाई गई। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को किसने शहीद किया और आप रज़ी अल्लाह अन्हु का कलेजा किसने चबाया। जब हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की लाश देखी जो बुरी तरह इज़ार मुबारक को काट कर मसक कर दी गई थी, तो क्या कसम खाई थी। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु की कब्र अनवर कहाँ वाक़या है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। और आज हम आपको हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का इंतहाई दर्दनाक वाक़या सुनाएंगे। नाजरीन, माह शवाल 3 में ग़ज़वा उहद पेश आया। इसमें सहाबा की तादाद 700 और दुश्मन 3000 थे। अन हजूर ने दरे पर 50 तीर अंदाजों को जिम्मेदारी सौंपी कि वो वहां से हरगिज ना हटे जब तक इन्हें हुक्म ना मिले। जंग शुरू हुई और कुफार के बहादुर जंगजू कत्ल हुए तो उन्होंने पसपाई इख्तियार की। इस पर दरे वालों ने सिवाय 2-3 अफराद की अपनी जगह छोड़ दी। दुश्मन ने दरा खाली देखा तो पहाड़ के पीछे से घुड़सवार दस्तों के जरिए हमला किया, जबकि पैदल फौज भी वापस पलट आई। यूं जंग का पांसा पलट गया। मैदान जंग में हजरत हमजा जिस जानिब निकलते दुश्मनों की सफ़े उल्ट देते। वो दोनों हाथों में तलवार लिए महवे बेकार थे। तातनी बिन शर्जील को कत्ल करने के बाद सबा बिन अब्दुल अज़ा खबशानी इनके सामने आया। ये शख्स बड़ा बहादुर और रब्बे नियार की कुनियत से मारूफ था। हजरत हमजा ने इसे पुकार कर कहा, अवाम अनमार के बेटे कहाँ जाता है, इधर आ, जरा दो दो हाथ कर ले। ये सुनकर वो हंकारता हुआ आपकी जानिब बढ़ा। दोनों बहादुर भी थे और जंग के रमूजो इसरार से भी वाकिफ थे। चनाचा दोनों एक दूसरे पर हमला आवर हुए। हजरत हमजा ने ऐसा कारी वार किया कि अबू नियार ढेर हो गया। जंगे बदर में हजरत हमजा के हाथों कुरैश के मोजिज घरानों के बहुत से जी वकार सरदार मौत के घाट उतर गए थे। मक्का से चलते हुए जबीर बिन मोतब ने अपने हबशी गुलाम वहशी बिन हरब से मुखातिब होकर कहा, तुम अगर जंग में हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर दो तो तुम्हें आज़ाद कर दिया जाएगा। जबीर बिन मोतब का चचा तैमा बिन अदी जंगे बदर में हजरत हमजा के हाथों कत्ल हुआ था। वहशी को इसके आका के अलावा कुरैश के बहुत से दीगर सरदारों ने भी इनाम का लालच दिया था। खास तौर पर सलार लश्कर अबू सुफियान की बीवी हुंदा बिनते उतबा ने वहशी को ये कारनामा सर अंजाम देने की तरकीब दिलाई थी। मक्का से चलने के वक्त से लेकर हजरत हमजा की शहादत तक जब भी हिंदा को वहशी नजर आता इससे कहती, ए वहशी तू हमारा सीना ठंडा कर, हम तेरा दिल खुश कर देंगे। वहशी हजरत हमजा के मुकाबले आने की जुरात न कर सकता था, मगर इसके पास एक ऐसा फन था जिस पर एतमाद करते हुए इसने हजरत हमजा को कत्ल करने की हामी भर ली। वो दूर से निशाना बांध कर इस महारत से नेजा या खंजर फेंकता था कि इसका निशाना कम ही खता होता था। हजरत हमजा जरा नहीं पहनते थे। सबा बिन अब्दुल अज़ा को कत्ल करने के बाद इनका पांव फिसला और वो गिर गए। उठने लगे तो पत्थर की ओर से वहशी ने नेजा फेंका जो इनकी नाफ के नीचे लगा और जिस्म से पार हो गया। उन्होंने अपने कातिल को देख लिया। जख्म खाकर वो लड़खड़ाए और गिर पड़े। इसके बावजूद हिम्मत करके उठे और अपने कातिल की तरफ बढ़ना चाहा, मगर फिर गिर गए और शहीद हो गए। सैयदना हमजा की शहादत पर कफार ने बेपनाह खुशियां मनाई। हिंदा ने हजरत हमजा की लाश का मसला किया, नाक और कान काट लिए, पेट चाक करके जिगर और कलेजा निकाल लिया। जिगर के टुकड़े चबाना चाहे मगर निगल न सकी। नाक, कान और दीगर अज़ाए जिस्म का हार परो कर गले में डाल लिया। खुशी से झूम उठी और इसने इशार कहे, हमने तुमसे यौम बदर का बदला ले लिया और एक जंग के बाद दूसरी जंग के शोले तो भड़कते ही हैं। मुझे अपने बाप उत्बा के कत्ल पर और अपने भाई वलीद और चचा शीबा और बेटे बकर मुराद है हंजला की जुदाई पर सब्र और चैन नहीं आता था। आज मेरा दिल मुतमईन हो गया और मैंने अपनी मानी हुई नजर पूरी कर ली। ऐ वहशी, तूने मेरे सीने का गम दूर कर दिया और मेरे दुखों का मदावा मुहैया कर दिया। वहशी के एहसान का शुक्र सारी उम्र के लिए मेरे ऊपर वाजिब हो गया है, जो मैं हमेशा अदा करती रहूंगी, यहाँ तक कि मेरी हड्डियाँ कब्र में गल सड़ जाएं। हिंदा बिनते उतबा के अशार का जवाब इसकी हम नाम सहाबिया हजरत हिंदा बिनते असासा बिन अबाद रज़ी अल्लाह अन्हु ने दिया, जिसका जिक्र इब्ने हिशाम ने अपनी तारीख में किया है। इन अशार में से पहला शेर है, तो बदर में भी जलील और रुसवा हुई और बदर के बाद भी जिल्लत ही जिल्लत तेरा मुकद्दर है।
اے بہت غیبت کرنے والے بڑے کافر کی بیٹی! حضرت حمزہ کی شہادت تاریخی انسانی کے ان واقعات میں سے ہے جن کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اس واقعے میں بغض اور کینہ کی بدترین مثال اور سنگ دلی شکافت کا بدترین نمونہ نظر آتا ہے، اور صبر و استقامت اور تقوی عزیمت بھی پوری عظمت کے ساتھ جلوہ افروز ہے۔ جنگ کے بعد جب حضور نے اپنے عظیم چچا کی لاش کے ٹکڑے میدان میں بکھرے ہوئے دیکھے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھرتے غم سے آپ ایسے بے قرار ہوئے کہ تمام صحابہ بھی رونے لگے۔ آپ نے اپنے شہید چچا کی لاش سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ کی رحمت تمہارے اوپر سایہ فگن ہو۔ تم رشتہ داروں کو بہت خیال رکھتے تھے اور ہر کار خیر میں سبقت لے جاتے تھے۔ اگر مجھے صفیہ کے غم اور رنج کا خیال نہ ہوتا تو میں تمہارے جسم کے ٹکڑے یوں ہی میدان میں چھوڑ دیتا تاکہ انہیں درندے اور پرندے کھا جائیں اور تم قیامت کے دن انہی کے پیٹ سے اٹھائے جاؤ۔ خدا کی قسم میں تمہارے بدلے میں کفار کے 70 آدمیوں کا مسئلہ کروں گا۔ ان حضور کے اس ارادے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی کے ذریعے تذکیر کی گئی، اور اگر تم سزا دو تو ویسی ہی سزا جیسے تمہیں اذیت پہنچائے گی، اور اگر تم صبر کرو تو بلا شبہ صبر کرنے والوں کے لیے صبر ہی اچھا ہے، اور تم صبر کرو، تمہارا صبر کرنا خاص اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ابن کثیر اور امام القرطبہ نے اپنی تفسیروں میں ان آیات کی شان نزول اس واقعے کو بیان کیا۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا اور قسم کا کفارہ ادا فرمایا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ نے مسئلے سے سختی کے ساتھ منع فرمایا اور حکم ہوا کہ مسئلہ ہرگز نہ کرنا، حتیٰ کہ باول کتے کا بھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل سخت غمگین تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صبر کی تلقین کی اور آپ کے زخم پر مرہم بھی رکھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، مجھے جبرائیل امین نے خوشخبری سنائی ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب کو 7 آسمانوں پر اور جنت الفردوس میں اسد اللہ وسد رسول لکھ دیا گیا ہے۔ حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ بنت عبد المطلب جنگ کی خبر سننے کے بعد مدینہ منورہ سے عہد کی طرف روانہ ہوئی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے حضرت صفیہ کے بیٹے حضرت زبیر کو حکم دیا کہ وہ انہیں میدان جنگ سے دور ہی روک لیں اور مدینہ واپس لے جائیں، کیونکہ اگر وہ اپنے بھائی کی مسلح شدہ لاش کو دیکھیں گی تو صبر کا بندھن ٹوٹ جائے گا۔ جب ان کے بیٹے نے انہیں واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے فرمایا، میں اپنے بھائی کے بارے میں ساری خبر سن چکی ہوں، میں جانتی ہوں کہ یہ اللہ کی راہ میں دی گئی قربانی ہے۔ میں جاہلیت کے دور طریقوں سے متنفر ہوں، میں نہ بین کروں گی نہ گریبان پھاڑوں گی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں میدان میں آنے کی اجازت دے دی۔ جب عزیز بھائی کے جسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے دیکھے تو آنکھوں سے اشکوں کا سیل رواں ہو گیا، مگر زبان سے ان اللہ و انا الیہ راجعون کے الفاظ بار بار نکلے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اے اللہ، یہ قربانی تیری راہ میں دی گئی ہے، تو اسے قبول کر لے۔ اس کے بعد حضرت صفیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے واپس مدینہ چلے گئیں۔ حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑوں کو جمع کیا گیا اور کفن پہنا کر جنازوں کے لیے صفوں کے سامنے رکھ دیا گیا۔ حضرت صفیہ نے جاتے ہوئے زبیر کو 2 چادریں دی تھی اور فرمایا تھا، اپنے ماموں کو ان میں دفنا دینا۔ حضرت زبیر نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی شہید ہو گئے تھے جن کے جسم پر معمولی کپڑے تھے۔ انہوں نے ایک چادر میں اپنے ماموں کو کفن دیا، دوسری چادر سے انصاری صحابی کو کفن پہنایا۔ ایک روایت کے مطابق سب شہداء کا جنازہ ایک ہی ساتھ پڑھا گیا تھا، جبکہ ایک دوسری روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ ان حضور نے سب سے پہلے حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھایا، پھر ہر شہید کو باری باری لایا جاتا اور حضرت حمزہ کے سامنے رکھ دیا جاتا، اور ہر ایک کی نماز جنازہ ان حضور کی اقتدار میں پڑھائی جاتی۔ اس طرح حضرت حمزہ کا جنازہ 70 مرتبہ پڑھا گیا۔ صحابہ کو اجتماعی قبروں میں دفن کیا گیا۔ حضرت حمزہ کو ان کے بھانجے عبداللہ بن احش کے ساتھ ایک قبر میں دفن کیا گیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر بھی ان کے ساتھ دفن کیے گئے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت محبوب چچا اور اسلام کے عظیم مجاہد تھے، غزوہ احد میں بے مثال شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے شہادت کے منصب پر فائز ہوئے۔ انہیں احد کے میدان میں دیگر شہداء کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ وقت گزرتا رہا، یہاں تک کہ خلافت معاویہ بن ابی سفیان کے دور میں مدینہ کے گرد و نواح میں پانی کی فراہمی بہتر کرنے کے لیے ایک نہر کھودی جا رہی تھی، جس کا راستہ اتفاقاً اس مقام کے قریب آ نکلا جہاں شہدائے احد مدفون تھے۔ جب کھدائی آگے بڑھی تو خدشہ پیدا ہوا کہ قبریں متاثر ہو سکتی ہیں، چنانچہ کچھ قبریں جزوی طور پر کھل گئیں اور انہی میں حضرت حمزہ کی قبر بھی شامل تھی۔ روایت کیا جاتا ہے کہ جب لوگوں نے دیکھا تو ان کا جسد مبارک بالکل صحیح سلامت تھا، نہ اس میں کسی قسم کی تبدیلی آئی تھی، نہ ہی وقت کے اثرات نمایاں تھے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ابھی تازہ دفن کیے گئے ہوں۔ یہاں تک کہ بعض بیانات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ جب جسم کو ذرا سی حرکت دی گئی تو تازہ خون نکل آیا،
جسے وہاں موجود لوگوں نے نہایت حیرت اور عقیدت کے ساتھ دیکھا اور اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے شہداء کے لیے خاص اعزاز اور کرامت قرار دیا۔ اس کے بعد اہل مدینہ نے نہایت احترام کے ساتھ قبروں کو دوبارہ درست کیا اور ان کی حفاظت کا خاص انتظام کیا تاکہ آئندہ ایسی صورتحال پیش نہ آئے۔ تاہم یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ واقعہ زیادہ تر تاریخی کتب میں مذکور ہے اور اس کی تمام روایات مضبوط سند کے ساتھ ثابت نہیں، اس لیے علماء کے درمیان اس کی تفصیلات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ اس عقیدے کو اجاگر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں جان دینے والوں کو ایک خاص اور باعزت مقام عطا کرتا ہے جو عام انسانوں سے مختلف ہوتا ہے۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب کا یہ واقعہ مزید اس پہلو میں بھی بیان کیا جاتا ہے کہ غزوہ احد کے بعد جب انہیں احد کے دامن میں دفن کیا گیا تو صحابہ کرام کے دلوں میں ان کی بے مثال قربانی اور محبت رسول اللہ کی یاد میں ہمیشہ تازہ رہی۔ اس لیے جب برسوں بعد خلافت معاویہ بن ابی سفیان کے دور میں نہر کی کھدائی کے دوران ان کی قبر کا کچھ حصہ ظاہر ہوا اور ان لوگوں نے ان کا جسد مبارک اس حالت میں دیکھا کہ وہ بالکل محفوظ ہے، تو یہ منظر اہل مدینہ کے لیے نہ صرف حیرت کا باعث بنا بلکہ ان کے ایمان اور عقیدت میں مزید اضافے کا سبب بھی بنا۔ بعض روایات میں یہ بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت حمزہ کے زخموں کے نشانات اسی طرح موجود تھے جیسے شہادت کے وقت تھے اور ان کے چہرے پر ایک خاص نورانیت اور سکون ظاہر تھا، جسے دیکھ کر لوگ بے اختیار درود السلام پڑھنے لگے اور اللہ کی قدرت پر غور کرنے لگے۔ اس کے بعد صحابہ اور اہل مدینہ نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ ان کی قبر کو دوبارہ درست کیا اور اس بات کا خاص خیال رکھا کہ آئندہ کسی تعمیر یا کھدائی کا کام اس مقام کے قریب نہ ہوتا کہ شہداء کی قبروں کا تقدس برقرار رہے۔ تاہم جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے، یہ تمام تفصیلات زیادہ تر تاریخی روایات میں آتی ہے جن کی اسناد میں اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے انہیں ایک واقعے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے، نہ کہ قطعی اور یقینی حدیث کے درجے میں۔ لیکن اس کے باوجود یہ واقعہ اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے راستے میں جان قربان کرنے والوں کو ایک خاص زندگی اور عزت عطا فرماتا ہے جو عام انسانی فہم سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔